دھک دھک دھک، پتہ نہیں دل کس کا تھا، اس کا یا میرا، کس کے سینے میں دھڑک رہا تھا، اس کے یا میرے، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ وہ میرے سینے سے کیوں لگی تھی یہ بھی سمجھ نہیں آیا۔ زامل، اس کا کپ کپاتا وجود میری پناہ میں کیوں تھا؟ میرے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ ایک ایک کر کے گرے تھے، میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہوا تھا۔ میں نے اگلے ہی لمحے مشل کو خود سے پیچھے کیا، مگر وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ ہوش میں آؤ مشل، یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے اسے بری طرح سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ وہ اپنے حواسوں میں آئی، پھر پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر پورے مال پہ نظر دوڑانے لگی۔ بہت سے لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ مجھ سے کئی قدم پیچھے ہٹی اور پھر بھاگتے ہوئے مال سے باہر نکل گئی۔ کئی پل تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا تھا۔ پھر میں نے شاپنگ بیگ اٹھایا اور مال سے باہر نکل گیا۔ وہ پارکنگ ایریا میں گاڑی کے پاس کھڑی تھی، رو رہی تھی۔ میں جلدی سے گاڑی کے پاس پہنچا، ڈرائیونگ سیٹ کھول کے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور پھر شاپنگ بیگ پیچھے رکھنے لگا۔ وہ دروازہ کھول کے بیٹھ گئی۔ جو کچھ ہو چکا تھا پتہ نہیں کیوں میری بولتی بند ہوئی تھی۔ چپ تو وہ بھی تھی مگر رو رہی تھی۔ میں نے گاڑی یونیورسٹی کے باہر کھڑی کر دی۔ مجھے حویلی جانا ہے۔ وہ شاید بے حد خوف زدہ تھی۔ مشل، میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا تھا۔ مجھے لگا تھا ایک شاپنگ بیگ گر گیا ہے، میں اسی لیے لفٹ سے باہر نکلا تھا اور مجھے حویلی جانا ہے زامل، ابھی کے ابھی چلو۔ وہ چلائی، پوری کی پوری تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے گاڑی مین روڈ پہ ڈال دی۔ بڑی خاموشی سے سارا سفر طے ہوا۔ اگر گاڑی میں کسی چیز کی آواز تھی تو وہ مشل کی سسکیوں کی تھی۔ میں نے حویلی کے اندر گاڑی روکی تو دروازہ کھول کے وہ بھاگتی ہوئی لاؤنج کے اندر گئی۔ پتہ نہیں میرے لیے کون سی نئی شامت آنی تھی۔ میں گاڑی سے اترا، پیچھے کا دروازہ کھول کے شاپنگ بیگز اٹھائے۔ جیسے ہی اندر گیا وہ آغا معظم کے سینے سے لگی بلک بلک کے رو رہی تھی۔ میں ڈر گئی تھی بابا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اور وہ اس کی کمر سہلا رہے تھے۔ ڈرنے کی کیا بات تھی؟ ارے لفٹ ہی تو تھی۔ تم تو میرا بہادر بچہ ہو۔ ہاں لیکن میں اکیلی تھی، مجھے اکیلے میں بہت ڈر لگتا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا لفٹ کبھی نہیں کھلے گی یا لفٹ ٹوٹ کے گر جائے گی، کچھ بھی ہو جائے گا اور میں ہمیشہ کے لیے لفٹ میں بند رہوں گی۔ آغا معظم کی نظر مجھ پہ پڑی تو ماتھے پہ بل تھے۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ مشل کا خیال رکھا کرو؟ جب وہ لفٹ میں تھی تو تم لفٹ سے نیچے کیوں اترے؟ ماموں جان، مجھے لگا تھا کہ ایک شاپنگ بیگ باہر رہ گیا ہے، میں وہ لینے کے لیے باہر نکلا تھا۔ جیسی لفٹ بند ہوئی میں سیڑھیوں سے نیچے آ گیا تھا۔ میں نے جھوٹ بولا۔ سارے شاپنگ بیگ میں نے صوفے پہ رکھ دیے۔ بابا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سارے شاپنگ بیگ اس کے ہاتھ میں تھے اور اسے پتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، اس نے جان بوجھ کے کیا ہے۔ آپ نے روشنا کا رشتہ جو روحان سے طے کیا ہے، اس نے اس چیز کا بدلہ مجھ سے لیا ہے۔ میں نے کہا میری کیا مجال کہ میں بدلے کا سوچوں، میں جانتا ہوں کہ قسمت کا لکھا ہو کے رہتا ہے۔ آغا معظم کہنے لگے زیادہ باتیں میرے سامنے مت بنایا کرو، تمہاری عادت سے میں واقف ہوں۔ میں تمہیں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ اگر میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آئے یا اسے ذرا بھی کھرونچ لگی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا ماموں جان میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر میں لفٹ سے باہر آیا تھا اور اسے اتنا ہی خوف تھا تو یہ بھی باہر آ جاتی۔ اب مجھے کیا پتا کہ اسے کن باتوں سے خوف آتا ہے اور کن سے نہیں۔ میرے سامنے تو ہمیشہ بہادر بنی رہتی ہے۔ میں نے پہلے اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں یا کبھی غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ جیسے ہر انسان کا ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے ایسے مشل کا بھی ہوگا۔ جیسے آغا معظم کا ویک پوائنٹ مشل تھی اور مشل کا ویک پوائنٹ۔ صفیہ ممانی مشل کے پاس آئیں، اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کتنی بار تمہیں کہا ہے ڈرا مت کرو، ارے لفٹ ہی تو ہے، کیوں خوف کھاتی ہو؟ امی آپ کو نہیں پتا، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، مجھے ڈر لگتا ہے تو بس پھر لگتا ہے۔ پھر وہ مشل سے کہنے لگی بیٹا زامل تو نہیں جانتا تھا نا کہ تمہیں ڈر لگتا ہے، اگر تم اسے بتا دیتی تو وہ یقیناً تمہیں لفٹ میں اکیلا چھوڑ کے نہیں جاتا۔ امی آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں کیوں یہ سچا اور میں جھوٹی لگتی ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے آپ کی محبت اس کے لیے بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ انسان کی اولاد بری بھی ہونا تو انسان کو اپنی اولاد ہی اچھی لگتی ہے،
لیکن آپ کو زامل سچا لگتا ہے، یہ اچھا لگتا ہے۔ صفیہ ممانی کہنے لگی مجھے تم سے بھی بہت پیار ہے، اب تمہیں نظر نہیں آتا تو میں کیا کر سکتی ہوں بیٹا۔ آغا معظم ممانی کو ہی گھور گھور کے دیکھ رہے تھے۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ وہ کتنی ڈری ہوئی ہے؟ جاؤ اسے کمرے میں لے کے جاؤ۔ ممانی اسے کمرے میں لے گئیں۔ آغا معظم مجھ سے کہنے لگے مشعل کو میں تمہارے ساتھ اس لیے نہیں بھیجتا کہ تم اس کے ساتھ غفلت برتو۔ میں نظریں اور جھکا گیا۔ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی ماموں جان، ہونی بھی نہیں چاہیے۔ بڑے پریشان لگ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، آنکھیں بند کی تو روشنا کی فکر ستانے لگی۔ وہ بھی رو رہی ہوگی لیکن اس کے آنسو صاف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کہا بھی تھا اس بے وقوف لڑکی کو کہ میرے بارے میں سنجیدہ ہونے کی کوشش نہ کرے۔ میرا کیا ہے، ماموں کے جوتے کھاتے کھاتے جسم کے ساتھ ساتھ دل بھی پتھر کا ہو گیا ہے۔ وہ مجھے نہ ملی تو میں شاید باقی تکلیفوں کی طرح یہ بھی سہ جاتا، لیکن روشنا وہ بھی تو مشعل کی طرح کی لڑکی ہے، ڈر جانے والی، خوف میں مبتلا ہو جانے والی۔ اور روحان، جب مرد یہ جان لے کہ اس کی ہونے والی بیوی کا کوئی ماضی تھا اور وہ ماضی کون تھا، تو وہ کبھی بھی تانا دینے سے باز نہیں آتا۔ شاید اپنا بدلہ لینے کے لیے ہی اس سے شادی کر رہا ہو۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی، لیکن مجھے روشنا کی فکر ضرور ستا رہی تھی۔ میں اس سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا کیا کروں کہ سارے مسئلے حل ہو جائیں، خاص طور پہ روشنا کو کوئی تکلیف نہ ملے۔ تبھی میرے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ زامل ممانی تھی۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اندر آ جائیے۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ چپ چپ سی تھی، میرے ہی بیڈ پہ بیٹھ گئیں۔ میں نے کہا جی ممانی، سب خیریت ہے؟ کہنے لگیں تمہیں پتہ ہے 2 دن کے بعد روشنا کی منگنی نہیں ہے بلکہ شادی ہے، نکاح ہے، رخصتی ہے۔ یہ سن کے مجھے دھچکا سا لگا تھا۔ کہنے لگیں یہ بات ابھی چھپائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ مجھ سے بھی چھپائی جا رہی ہے۔ وہ تو ابھی آغا کو مظفر کا فون آیا تھا تو باتوں سے مجھے پتہ چلا۔ میں چپ کر گیا۔ کہنے لگی میں جانتی ہوں کہ روشنا تم سے محبت کرتی ہے، ہاں لیکن مجھے یہ کبھی نہیں پتہ چلا کہ تم اس کے معاملے میں کتنے سنجیدہ ہو۔ کیا تم بھی اس سے محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا ممانی، اگر سامنے والے کی محبت کی قدر کرنے کو محبت کہتے ہیں تو شاید میں کرتا ہوں۔ روشنا کے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ روئے یا پریشان ہو یا دکھی ہو۔ اگر اسے محبت کہتے ہیں تو پھر میں کرتا ہوں۔ ممانی کہنے لگی اور اگر تمہیں یہ لگے کہ روشنا کی شادی جس کے ساتھ ہو رہی ہے وہ اس کے ساتھ خوش رہے گی یا وہ اسے خوش رکھے گا تو کیا پھر بھی تمہیں فرق پڑے گا؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ شاید نہیں، شاید مجھے پھر کوئی بھی فرق نہ پڑے۔ میں اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں بس۔ ممانی ذرا سا مسکرائیں۔ پتہ ہے تمہیں کتنا خوبصورت دل ہے تمہارے سینے کے اندر، جو کسی کے بھی آنسو برداشت نہیں کر سکتے، اور مجھے تمہارے اسی دل سے محبت ہے۔ یہ کہہ کے انہوں نے میرے بال بکھیر دیے۔ میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے روحان اس سے محبت کرے گا یا اسے خوش رکھے گا؟ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ نہیں، ایسا تو مجھے نہیں لگتا۔ میں یہ جانتی ہوں کہ روحان کی آنکھوں میں نے روشنا کے لیے الگ سے جذبات دیکھے ہیں، لیکن تم یہ جانتے ہو کہ مرد کا یہ جان لینا کہ اس کی بیوی کی زندگی میں اس سے پہلے کوئی اور تھا، کوئی اور مرد تھا، یہ بات کہاں برداشت کرتا ہے مرد؟ اتنا ظرف صرف عورت ہی رکھ سکتی ہے، مرد نہیں رکھتا۔ اس کی انا اور اس کی غیرت آڑے آ جاتی ہے۔ میں نے کہا اگر روحان نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر میں روشنا کو اس کے ظلم کا نشانہ بننے کے لیے تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ ممانی کہنے لگیں کیا کرو گے تم؟ میں نے کہا جو مجھ سے ہو سکا کر دوں گا۔ کبھی سوچ سمجھ کے میں نے کچھ کیا نہیں ہے، کبھی بھی کچھ پلان نہیں کیا، بس جو ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہوں۔ پھر وہ اپنی انگلیاں مسلنے لگی جیسے کسی ذہنی الجھن کا شکار ہو۔ ممانی کیا بات ہے؟ کہنے لگی روشنا بہت رو رہی ہے، کہہ رہی ہے گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ یہ سن کے میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کیا مطلب گھر سے بھاگ جاؤں گی؟ ممانی کہنے لگی میں نہیں چاہتی کہ جو غلطی ماضی میں مریم نے کی وہ روشنا کرے۔
یہ سن کے میرا دماغ ٹھٹکا۔ کیا مطلب مومانی آپ کا امی نے کیا کیا؟ میرے برجستہ سوال پہ وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ نہیں نہیں، کچھ نہیں کیا مریم نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ مریم کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، میں نہیں چاہتی کہ تم سمجھ نہیں رہے ہو، بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ اس کے ساتھ حادثہ ہوا تھا لیکن وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا مومانی مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ کہنے لگی میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آغا کو پتہ چل گیا تو چھوڑیں گے نہیں، نہ روشنا کو نہ تمہیں، اور اس بار اور بھی بہت کچھ ہے۔ اس حادثے میں جو کچھ مریم کے ساتھ ہوا تھا، انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا لیکن مجرم ان کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ اس بار اگر روشنا گھر سے بھاگ گئی تو ظاہر ہے کہ تمہارے ہی ساتھ جائے گی، اور جب تم اور روشنا انہیں گھر پہ نہیں ملو گے تو آغا تم دونوں کو چھوڑیں گے نہیں، اول تو بھاگنے کا موقع ہی نہیں دیں گے، اتنی سخت سیکیورٹی کریں گے کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم دونوں بھاگ پاؤ گے۔ میں نے کہا آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں روشنا کو لے کے بھاگ جاؤں گا؟ مومانی میں بے غیرت نہیں ہوں، میں مانتا ہوں کہ میری رگوں میں کسی شاہ کا خون نہیں ہے، لیکن میری تربیت ایک بہت نیک عورت نے کی ہے۔ میں مر جاؤں گا لیکن کسی کی بھی بیٹی کو اس کے گھر سے بھگا کے نہیں لے کے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگی مجھے پتا تھا کہ تم ایسا نہیں کرو گے، لیکن یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ بہت اندھی ہوتی ہے، لاکھ سمجھانے پہ بھی سمجھتی نہیں ہے، اور روشنا اس وقت اندھی محبت کے زیر اثر ہے۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھائے، اور وہ تمہیں کہے گی، تم بس اس نازک وقت اس کی گرفت میں مت آ جانا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا زامل؟ میرے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے آنسو بہا رہی تھی۔ خدا کے لیے مجھے بس یہ وعدہ چاہیے کہ تم اس وقت دل کی نہیں دماغ کی سنو گے۔ میں نے کہا آپ میرے ماموں کی وجہ سے پریشان نہ ہوا کریں، جتنا کچھ سہنے کی عادت پڑ چکی ہے مجھے، میں دل کی سنتا ہی نہیں ہوں۔ پھر وہ کمرے سے چلی گئی تو شادی ہو رہی تھی روشنا کی۔ ایک گہری سانس میں نے خارج کی۔ کچھ دیر کے بعد میرے موبائل پر ایک ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ میں نے اٹھایا تو روشنا ہی تھی۔ پتہ نہیں کس کے موبائل سے کال کر رہی تھی، بہت دھیرے دھیرے بات کر رہی تھی۔ زامل تمہیں پتہ ہے دھوکے بازی ہو رہی ہے میرے ساتھ، وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ منگنی کے بجائے میرا نکاح پڑھوایا جا رہا ہے اور رخصتی بھی کر دیں گے۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ مجھے اس وقت تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے، دیکھو انکار مت کرنا۔ اس کے بعد رونے لگی۔ روشنا میری بات سنو۔ ابھی میری یہیں تک بات پہنچی تھی کہ کہنے لگی زامل بچھڑنے کی بات مت کرنا، خدا کے لیے تم آج رات میرے گھر آ جاؤ، مجھے یہاں سے بھگا کے لے جاؤ، یا میں حویلی سے نکل کے آ جاتی ہوں، تم مجھے بتا دو کہاں ملو گے مجھے۔ میں نے کہا نہیں، میں کہیں نہیں ملوں گا، پاگل پن مت کرو۔ کیا چاہتی ہو تم؟ اپنے باپ کے اور اپنے ماموں کے ہاتھوں خود بھی مرنا چاہتی ہو، مجھے بھی مروانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی تم مرنے سے ڈرتے ہو، بچھڑنے سے نہیں ڈرتے۔ محبت اپنی جگہ ہے روشنا، لیکن عزت اپنی جگہ ہے۔ تمہیں عزت کی قدر نہیں ہے، تم صرف محبت کے بارے میں سوچ رہی ہو، اور میں جانتا ہوں کہ عزت کیا ہوتی ہے۔ عزت کی زندگی انسان کے لیے کتنی اہم ہوتی ہے۔ مجھے کوئی یہ کہے کہ اپنا سب کچھ دان کر دو اور بدلے میں عزت لے لو، تو میں ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچوں گا، کیونکہ میرے پاس سب کچھ ہے، اچھا کھاتا ہوں، اچھا پہنتا ہوں، لیکن عزت نہیں ہے۔ میرا نام کیا ہے؟ بے نسل کا ٹھپا لگا ہوا ہے، اور تم یہ چاہتی ہو کہ میں یہ ثابت کروں کہ جن کا نمک کھایا ہے ان کے ساتھ میں نے نمک حرامی کر دی۔ ارے کتا بھی ہو تو مالک کے ساتھ نمک حرامی نہیں کرتا۔ تم کیا چاہتی ہو میں کتے سے بھی اپنے آپ کو کم نسل کا ثابت کر دوں؟ میں کبھی کسی کی بیٹی کو بھگا ہی نہیں سکتی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، تم بس یہ بتاؤ تم میری خاطر کیا کر سکتے ہو؟ میں تمہاری عزت کی نیلامی نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ میں جان بھی دے سکتا ہوں۔ بولو کیا چاہیے تمہیں؟ اس نے فون بند کر دیا۔ میں اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے لگا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اگلے روز مہندی کا فنکشن تھا اور آغا معظم نے اپنے گھر پہ انتظام کروانا تھا، لڑکی والوں کی طرف سے بھی اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی۔ لڑکی بھانجی تھی، لڑکا بھتیجا تھا۔ صبح 7 بجے مجھے جگا دیا گیا۔
پورے وسیع لان کو میں نے اپنی ہی نگرانی میں سجانا تھا، اور میں سجا رہا تھا۔ شام 7 بجے تک ساری تیاریاں پوری ہو چکی تھیں، حالانکہ کئی بار مامی نے کہا کہ شربت لاؤں تمہارے لیے، کب سے دھوپ میں کام کر رہے ہو، لیکن میں نے نہ شربت پیا نہ کھانا کھایا۔ لاکھ پتھر دل سے ہی، لیکن تھا تو انسان ہی، تکلیف ہو رہی تھی۔ شام کو مہمان آنا شروع ہو گئے۔ میں نے بھی سفید شلوار قمیض پہن لی، مہمانوں کے استقبال کے لیے بھی کھڑا تھا، آغا معظم کے ساتھ۔ سب سے پہلے روشنا کو لایا گیا۔ پیلے جوڑے میں اس کا رنگ بھی زرد لگ رہا تھا، آنکھیں رو رو کے بری طرح سے متورم تھی۔ اپنے باپ اور بڑے بھائی کے ہمراہ چلتے ہوئے وہ سامنے آئی۔ جہاں میں کھڑا تھا وہاں ایک پل کے لیے رکی، زخمی نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے شکایت کر رہی ہو کہ اس وقت کے ذمہ دار تم ہو۔ حالانکہ محبت اس نے کی تھی۔ میں تو منع کرتا رہا کہ مت پڑو میرے چکر میں، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، لیکن ابھی بھی لگ رہا تھا کہ مجرم میں ہوں۔ سامنے اسٹیج پہ وہ بیٹھ گئی۔ 5 منٹ کے بعد ہی حیات اور روحان بھی اپنی فیملی کے ساتھ آ گئے تھے، ساتھ میں ان کا پورا ننیال تھا۔ روحان کو گلے میں پہنانے کے لیے آغا معظم نے ہار مجھے پکڑا ہے۔ تمہاری بہن کی شادی ہے، اپنے بہنوئی کو تم ہار پہناؤ گے، اور دیکھو اس کی عزت اور احترام میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ میں جانتا تھا وہ یہ سب کچھ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں، آج انہیں مجھے اتنی اہمیت دینے کا احساس کیوں جاگا تھا۔ میں نے پھولوں کا ہار پکڑا۔ جیسے ہی حیات اور روحان اپنے ماں اور باپ کے ساتھ اندر داخل ہوئے تو میں نے ہی روحان کو ہار پہنایا۔ مسکرا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں فتح کی جیت تھی۔ جیت بھی کس سے رہا تھا؟ ایک کمزور عورت سے۔ حیات کو دیکھتی مشل میرے برابر میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ لاؤ پھولوں کے ہار مجھے دو، حیات کو میں پہناؤں گی۔ میں نے پھول اس کے ہاتھ میں پھینکنے کے انداز میں دیے اور وہاں سے چلا گیا۔ جل ککڑا، وہ اپنے منہ میں بڑبڑانے لگی۔ میں اس کی آواز سن چکا تھا۔ ڈھول بجائے گئے، بھنگڑے ڈالے گئے، لیکن میں اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ چکا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ برسوں کی مسافت طے کرنے کی تھکن آج مجھ پہ سوار ہوئی ہے۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے، پھر صفیہ مومانی کمرے میں آئی۔ یہاں کیا کر رہے ہو اکیلے میں؟ میں نے کہا پلیز آپ یہاں سے جائیں مومانی، اور امتحان مت لیں، بہت تھک گیا ہوں میں امتحان دے دے کے۔ ایسے امتحان جو صرف امتحان کی حد تک ہے، جن کا نتیجہ کبھی بھی میرے حق میں اچھا نہیں نکلے گا، اور نہ ہی مجھے یہ امتحان دینے پہ کوئی تمغہ یا کوئی انعام ملے گا، بلکہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ بھی چھین لیا جائے گا۔ خدا کے لیے جائیں یہاں سے۔ پہلی بار میں نے سخت لہجے میں مومانی سے بات کی تھی، ان کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ روشنا کی روئی روئی آنکھیں میرے اندر حشر برپا کر گئی تھیں، میری آنکھیں جل رہی تھیں، اور میں اپنے آنسو اپنی آنکھوں میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ صفیہ مومانی باہر چلی گئیں، شور شرابہ تھم گیا تھا، کانٹے اور چمچوں کی آوازیں آنے لگی تھیں، مطلب کھانا شروع ہو چکا تھا۔ مجھے ابھی بھی بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد کچھ ہی دیر میں سناٹا سا ہو گیا، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ اگلے روز بارات تھی۔ 7 بجے مجھے روشنا کی کال آئی، لیکن ایک پی ٹی سی ایل کے نمبر سے۔ میں حیران ہوا کیونکہ اس کی حویلی میں پی ٹی سی ایل موجود نہیں تھا، اور پیچھے سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کہا تم کہاں سے بول رہی ہو؟ کہنے لگی اسٹیشن سے۔ میرے تو ہوش اڑے۔ روشنا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اگر تمہیں مجھ سے ذرا بھی محبت ہے تو 5 منٹ کے اندر اندر یہاں پہنچ جاؤ۔ میں بڑی مشکل سے پارلر سے نکل کے یہاں آئی ہوں، اور میں نے اتنا بڑا قدم صرف تمہارے لیے اٹھایا ہے۔ اگر تم نے میرا ساتھ نہیں دیا تو یاد رکھنا میں تب بھی واپس نہیں آؤں گی، میں بھاگ جاؤں گی یہاں سے۔ میں نے کہا اچھا میں آتا ہوں، لیکن دیکھو تم کچھ بھی نہیں کرو گی روشنا، تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگی جلدی آؤ۔ میں جلدی سے حویلی سے باہر نکلا، ایک ملازم کی موٹر سائیکل لی اور تیز رفتاری سے چلاتا ہوا اسٹیشن تک پہنچا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت تھی۔ 8 بج چکے تھے، 10 بجے بارات آنی تھی۔ موٹر سائیکل باہر کھڑی کر کے میں تیز قدموں سے اندر گیا۔ کالی چادر میں لپٹی وہ اسٹیشن کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، مجھے دیکھتی کھڑی ہو گئی۔ عین اسی وقت ٹرین بھی پلیٹ فارم پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ روشنا نے میرا ہاتھ پکڑا، جلدی چلو یہاں سے، یہاں ٹرین صرف 10 منٹ کے لیے رکے گی۔
وہ میری کلائی پکڑ کے مجھے کھینچنے لگی، لیکن میں نہیں ہلا۔ اس نے پلٹ کے میری طرف دیکھا۔ ہم کہیں نہیں جا رہے، یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے ہٹائی۔ وہ مجھے حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک لڑکی ہو کے اتنا بڑا قدم اٹھا چکی ہوں، اب تک تو حویلی میں یہ بات پھیل چکی ہوگی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا تمہاری عزت۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ زامل تم میرے ساتھ جا رہے ہو کہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں، اور تم بھی کہیں نہیں جا رہی۔ میں یہاں نہیں رکوں گی، چلو میرے ساتھ۔ میں روحان کی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے کہا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن مجھے تمہاری عزت بھی بہت پیاری ہے روشنا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی تم پہ انگلی اٹھائے، میں نہیں چاہتا کہ شاہوں کے خاندان کی کوئی لڑکی گھر سے بھاگے اور شاہوں کے خاندان پہ ایک گندا داغ چھوڑ جائے۔ چلو یہاں سے۔ تم پاگل ہو چکے ہو، ابھی تک حویلی میں سب کو پتہ چل گیا ہوگا، وہ لوگ ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں گے زامل۔ اگر ہم یہاں سے نہیں گئے اور ہم پکڑے گئے تو تمہیں نہیں پتا سزا پھر بھی موت ہی ہے، تو پھر زندگی کو محبت کے نام پہ آزما لیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، عزت کا سودا کر کے مجھے محبت کو پانا ہی نہیں ہے۔ ٹرین کا پہلا ہارن بجا۔ میں نے روشنا کی کلائی تھام لی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، تمہیں نہیں جانا مت جاؤ، لیکن میں یہ زبردستی کی شادی نہیں کروں گی۔ میرا ہاتھ چھوڑو زامل۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں روشنا، میں تمہاری عزت پہ حرف نہیں آنے دوں گا، اور یہی میری محبت کا ثبوت ہے۔ تم کسی کی بھی بیوی بن جاؤ، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن تم بدنام ہو جاؤ، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کس قسم کے انسان ہو تم؟ تمہاری خاطر میں نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ میں نے کہا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، میں نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرو، میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ گھر سے بھاگ جاؤ۔ میں نے ہمیشہ تم سے یہ کہا تھا کہ مجھے بھول جاؤ، اور یہ کام اتنا مشکل نہیں ہوتا، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، جتنی زندگی لکھوا کے آئے ہیں اسے جینا پڑتا ہے، تو بہتر ہے کہ وہ عزت سے جی جائے۔ ایسی محبت جو ہمارے لیے بدنامی کا داغ بنے، ہمیں ذلت کے سوا کچھ نہ دے، میرے خیال سے ایسی محبت کو عزت پہ سے قربان کر دینا چاہیے۔ گھاٹے کا سودا نہیں ہے یہ۔ تمہیں شاید میرا یہ قدم برا لگے گا، لیکن جب کبھی بھی تم بعد میں سوچو گی تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے جو بھی کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ گاڑی کا دوسرا ہارن بھی بج چکا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو زامل، میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس بار وہ چلائی تھی۔ کئی لوگوں نے ہمیں دیکھا۔ اسی وقت کئی جگہ سے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ زامل وہ لوگ آ گئے ہیں، خدا کے لیے چلو میرے ساتھ۔ گاڑی چلنا شروع ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی رفتار اتنی تیز نہیں تھی کہ ہم گاڑی میں بیٹھ نہ سکتے۔ وہ میرے پاس آئی۔ خدا کے لیے زامل، خدا کے لیے ابھی یہاں سے چلو، وہ لوگ پہنچ جائیں گے۔ تبھی فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ہوائی فائرنگ۔ روشنا کا رنگ اڑا تھا۔ ابھی بھی اس کی کلائی میرے ہاتھ میں تھی۔ تم پاگل ہو، تمہیں جان سے مار دیں گے وہ، انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خدا کے لیے میرا ہاتھ چھوڑو، چلو یہاں سے۔ لیکن نہیں، میں نے نہ اس کا ہاتھ چھوڑا، نہ میں نے اسے ٹرین میں بیٹھنے دیا۔ ٹرین کی رفتار بڑھنے لگی اور قدموں کی چاپ بھی۔ خبردار جو یہاں سے ہلے بھی۔ یہ حیات کی آواز تھی، ساتھ میں مظفر خالو بھی تھے۔ ایک بڑی زور کا گھونسا میرے منہ پہ پڑا تھا اور میرے ہاتھ سے روشنا کی کلائی چھوٹ گئی تھی۔ بابا مجھے چھوڑیں، مظفر خالو سے پکڑ چکے تھے۔ حیات مجھے مار رہا تھا۔ کمینے، دکھا دی تو نے اپنی اصل اوقات، آخر تیرے گندے خون نے جوش مار ہی دیا۔ ہمارے گھر کی عزت کو بھگا کے لے کے جا رہا تھا۔ میں چپ تھا کیونکہ مجھے روشنا کی عزت پیاری تھی۔ حیات بھائی چھوڑیں اسے، اس نے مجھے نہیں بلایا، میں نے اسے یہاں بلایا تھا، اس نے تو مجھے بھاگنے ہی نہیں دیا، چھوڑیں اسے۔ وہ اپنے باپ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا باپ لہو رنگ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ حیات اس لڑکے کو جان سے مار دو، اس کی ہمت کیسے ہوئی شاہوں کی بیٹی کو بھگانے کی؟ بابا میں سچ کہہ رہی ہوں، زامل نے مجھے بھگانے کی کوشش نہیں کی۔ ایک تھپڑ تھا جو روشنا کے منہ پہ پڑا تھا۔ بکواس مت کرو، زبان بند رکھو اپنی، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس لڑکے کی طرفداری کرنے کی، اور چھوڑوں گا تو تمہیں بھی میں نہیں، تمہارا گلا گھونٹ کے تمہیں ماروں گا۔ حیات کے گارڈز مجھے مارنے لگے اور میں مار کھا رہا تھا۔
کچھ ہی دیر میں آغا معظم کے ساتھ روشنا کا بھائی اور روحان بھی آ گئے۔ تب تک میرے ناک اور منہ سے خون بہنا شروع ہو چکا تھا۔ حیات نے مجھے بہت مارا، حالانکہ میں چاہتا تو اس کا ہاتھ پکڑ کے مروڑ کے رکھ دیتا۔ مار کھا کھا کے اتنی ہمت تو آ ہی گئی تھی کہ سامنے والے کا منہ توڑ سکتا تھا، لیکن میں مار کھا رہا تھا اور جان بوجھ کے کھاتا جا رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی، بابا خدا کے لیے اسے چھوڑ دیں، قصور میرا ہے، سزا مجھے دیں، اس بیچارے کو کیوں مار رہے ہیں، وہ مر جائے گا۔ لیکن اس کی آواز کو کوئی نہیں سن رہا تھا۔ روشنا کا بھائی آیا، کہنے لگا بابا آپ اسے حویلی لے کے جائیں، کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں کیا تماشا لگایا انہوں نے۔ حیات کہنے لگا میری پسٹل کہاں ہے، میں اسے جان سے مار دوں گا، آج یہ میرے ہاتھ نہیں بچے گا۔ تبھی آغا معظم نے آگے ہو کے کہا، نہیں، اسے اتنی آسان موت نہیں دوں گا میں، اسے حویلی لے کے چلو، بس ایک بار شادی ہونے دو، روشنا رخصت ہو کے روحان کے گھر چلی جائے، اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہم کریں گے یہ یاد رکھے گا۔ روشنا کے والد اسے لے کے جا چکے تھے۔ حالانکہ میرا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، لیکن دل پرسکون تھا کہ اس کی عزت بچ گئی، بدنامی اس کے دامن میں نہیں آئی۔ میرا کیا تھا، میں تو ویسے بھی گندی نالی کا کیڑا تھا، مر کے گندی نالی میں ہی پھینک دیا جاتا، کسی کو فرق بھی نہ پڑتا۔ ہاں البتہ شاہوں کی عزت بچ جاتی، جس کی مجھے خوشی تھی۔ حویلی میں مجھے بھی لے کے جایا گیا، لیکن حویلی کے تہہ خانے میں زنجیروں سے مجھے باندھ دیا گیا، اور پھر سب لوگ باہر چلے گئے۔ اس اندھیری کوٹھڑی میں بس میں تھا۔ شاید جلد بازی میں کسی کو ہوش نہیں آئی، کیونکہ رات کی شادی تھی اور سبھی نے شادی بھی اٹینڈ کرنی تھی، اور ریلوے اسٹیشن میں اول تو زیادہ رش نہیں تھا، کیونکہ وہ ریلوے اسٹیشن بہت ہی کم استعمال ہوتا تھا، لوگ زیادہ تر بسوں میں ہی سفر کرتے تھے۔ لیکن جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے ان سب کو ٹھیک ٹھاک دھمکایا گیا تھا کہ اگر کسی نے منہ کھولا تو اس کی جان لے لی جائے گی، اور منہ کھولنے کی کسی کو ضرورت ہی کیا تھی؟ میری خاطر کس نے وہاں پہ سچ کی گواہی دینی تھی؟ کسی نے بھی نہیں۔ میری جیب میں ابھی تک میرا موبائل موجود تھا، پتہ نہیں ٹوٹ گیا تھا یا بچ گیا تھا۔ میں نے موبائل نکالا، شہر میں موجود اپنے دوست کو فون کیا جس کی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ کہنے لگا کہاں ہو تم؟ مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے دھیرے دھیرے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دوست کی زندگی بچ جائے تو خدا کے لیے پولیس کو لے کے آؤ، بے شک مجھ پہ جرم ثابت ہو جائے، مجھے مجرم بنا کے یہاں سے جیل لے جانا، لیکن مجھے یہاں سے نکال دو۔ وہ کہنے لگا میں ابھی آتا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ میں دیوار کے ساتھ سر ٹکا کے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ رات کے 12 بجے تہہ خانے کا دروازہ کھلا۔ آغا معظم بے حد غصے میں اندر آئے، ان کے ساتھ 2 گارڈز بھی تھے۔ باندھو اسے، ان کے حکم پہ مجھے کھڑا کیا گیا۔ میرے ہاتھوں میں پہنی زنجیروں کو دیوار سے لٹکنے والے کنڈوں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ میرے دونوں بازو دیوار کے ساتھ لگ کے کھل چکے تھے۔ آغا معظم کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ یہ روپ بھی مجھے اپنے ماموں کا دیکھنا تھا۔ دکھا دی نا تو نے اپنی اصل اوقات، آخر تو نے بھی اپنے باپ کے گندے خون کا اثر دکھا دیا۔ میں چپ تھا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آج میں تیری چمڑی ادھیڑ ادھیڑ کے تجھے ماروں گا۔ انہوں نے مجھ پہ کوڑے برسانے شروع کر دیے۔ میں یوں تو مار کھانے کا عادی تھا، لیکن کوڑے جتنی قوت سے مجھ پہ برس رہے تھے، میری چمڑی اپنی جگہ سے ادھڑ چکی تھی، سرخ نشان پڑ چکے تھے، اور میں چلا رہا تھا۔ پوری حویلی میری چیخوں سے گونج رہی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ حویلی کے مکینوں میں سے کوئی نہیں آئے گا۔ اس بار تو شاید ممانی بھی نہ آتی۔ بے نسل، حرام کی اولاد، میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے اندر سے میری روح کو کھینچ کے باہر نکال رہا ہو۔ بہت تکلیف تھی، بہت زیادہ اذیت۔ اب یہ آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ بس اب گیا کہ تب گیا۔ تبھی پولیس کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ سن کے آغا معظم کا ہنٹر رکا۔ وہ خود بھی پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ انہوں نے میرے منہ پہ تھوکا، اپنا ہنٹر زمین پہ پھینکا، کہنے لگے اس کا خیال رکھنا، میں جا کے دیکھتا ہوں یہ پولیس یہاں کیوں آئی ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا سانس بھی میرے سینے سے بمشکل خارج ہو رہا ہے۔ لگ رہا تھا بس اب مر جاؤں گا۔ وہاں کھڑے گارڈز مجھے جانتے تھے، میرے ساتھ کھانا کھا چکے تھے،
کیونکہ میری حیثیت بھی کسی ملازم سے کم تو نہ تھی، اسی لیے فارغ اوقات میں چوکیداروں اور گارڈز کے ساتھ ہی بیٹھتا تھا، ان کے ساتھ کھاتا تھا، پیتا تھا، اور کبھی کسی کی کوئی مجبوری ہوتی تھی تو چپ چاپ اس کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیتا تھا۔ میں ان دونوں کی بھی مدد کرتا رہتا تھا، اس لیے ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان میں سے ایک گارڈ نے اپنی جیب میں سے پانی کی بوتل نکالی، میرے پاس آ گیا، میرے ہونٹوں کے قریب بوتل کی۔ زامل صاحب یہ پی لو۔ میرا حلق چیخ چیخ کے، چلا چلا کے خشک ہو چکا تھا۔ میں نے 2 گھونٹ پانی کے بھرے، تبھی دوسرا گارڈ کہنے لگا باہر پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ حویلی کی تلاشی لیں گے۔ جو گارڈ مجھے پانی پلا رہا تھا وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا تم کچھ ایسے اشارے کرو کہ پولیس کا شک اس طرف ہو جائے، اچھا ہے انہیں پولیس پکڑ کے لے جائے تو بچ جائیں گے یہ، ورنہ آغا معظم اسے جان سے مار دے گا، اسے چین نہیں آئے گا۔ وہ گارڈ باہر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس والوں کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ ارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ سے کہہ تو رہا ہوں میرا باغیچہ ہے، گھنے گھنے درخت ہیں یہاں پہ، آپ لوگ یہاں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمیں اپنا کام کرنے دیں اور آپ اپنا کام کریں۔ انسپیکٹر کی آواز آئی۔ اگر مجھے ان کی آواز آ سکتی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ میری آواز بھی باہر جا سکتی تھی۔ کوئی مجھے بچاؤ! میں زور زور سے چلانے لگا۔ تبھی قدموں کی آواز تہخانے تک آئی۔ دروازہ کھولیں ورنہ ہم توڑ دیں گے۔ ارے یہاں کوئی بھی نہیں ہے، دیکھیں ہم بہرے نہیں ہیں، دروازہ کھولیں ورنہ آپ کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تہخانے کا دروازہ کھلا اور پولیس انسپکٹر اہلکاروں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ کون ہے یہ بغیرت ہے، اس نے ہماری بچی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ آپ جانتے ہیں یہاں پہ غیرت پہ موتیں ہوتی ہیں، گردنیں کاٹ دی جاتی ہیں۔ دیکھو انسپکٹر، جو لین دین کرنا ہے کر لو، بند مٹھی میں بات رہنی چاہیے، تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا اور ہمارا بھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ انسپکٹر ایسا کچھ نہیں کرے گا کیونکہ وہ خود سے نہیں آیا تھا، اسے بھیجا گیا تھا، اور مجھے جن ریسورسز سے بھیجا گیا تھا وہ یہ سودا کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ اسے کھولیں، اگر یہ مجرم ہے تو قانون کس لیے بیٹھا ہے؟ ہم اپنی بیٹی کا نام بازاروں میں اور عدالتوں میں نہیں گھمانا چاہتے، بات مٹھی میں ہی رہتی تو اچھا تھا۔ سیٹھ صاحب جیلوں میں بھی آپ جیسے شریف شرفا کے پیسوں سے انہی کے قانون چلتے ہیں، میرے خیال سے آپ وہ طریقہ اختیار کریں۔ ایک نئی تجویز اس نے آغا معظم کے سامنے رکھی، پھر اہلکاروں سے کہا اس کی زنجیریں کھولو۔ جیسے ہی میری زنجیریں کھلی میں اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو پایا، میں دھڑام سے زمین پہ گرا۔ پولیس اہلکاروں نے ہی مجھے سہارا دے کے باہر نکالا۔ پولیس کی موبائل میں بیٹھ کر میں اس گاؤں کو چھوڑ کر شہر کی جیل میں چلا گیا۔ اگلے ہی روز مجھ سے میرا دوست ملنے آیا۔ میری حالت دیکھ کے اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا نہ کر گزرے۔ کہنے لگا چھوڑوں گا نہیں انہیں، گولیوں سے بھون ڈالوں گا اس کمینے کو۔ میں نے تم سے پہلے کہا تھا کہ لعنت بھیجو اپنے رشتہ داروں پہ، کیا حال کر دیا اس کمینے نے تمہارا۔ میں نے کہا بس میرا ایک کام کر دو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ بول جگر، ایک حکم کر تو۔ میں نے اسے جو کچھ بھی بتایا وہ کچھ دیر کے لیے سوچنے لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا، کیا مشکل کام ہے؟ کہنے لگا نہیں، لیکن تیرے منہ سے سن کے عجیب لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا کروں، بے نسل ہوں نا، بے نسل ایسے ہی ہوتے ہیں، میں کچھ بھی کر لوں لیکن میرے اندر تو ایک گندا خون گردش کر رہا ہے، اور اب مجھے وہ سب کچھ کرنا ہے۔ تو بس یہ بتا کہ میرا ساتھ دے گا یا نہیں۔ کہنے لگا تیرا کام ہو جائے گا۔ 2 دن تک میرے زخموں پر جیل میں ہی دوا لگائی گئی، میرا بہت خیال رکھا جا رہا تھا۔ 2 دن کے بعد رات کے 12 بجے میری جیل کا دروازہ کھلا۔ چلو باہر آؤ۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکلا۔ اہلکاروں نے مجھے بازو سے سنبھالا۔ ایک سسکاری سی میرے منہ سے نکلی، یہاں سے مت پکڑو، بہت درد ہو رہا ہے۔ میرے پورے وجود میں اکڑن تھی۔ جیسے ہی میں باہر آیا تو میرے دوست کی گاڑی وہاں موجود تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پولیس انسپکٹر نے ڈرائیور سے کہا کہ میرا پیغام پہنچا دینا، صرف 3 گھنٹے ہیں، 3 گھنٹے تک واپسی ہو جانی چاہیے۔ ڈرائیور کہنے لگا میں پیغام پہنچا دوں گا۔ گاڑی میں اے سی چل رہا تھا، میں گاڑی کی پشت سے سر ٹکا کے آنکھیں بند کر چکا تھا۔
آدھے گھنٹے تک ایک گھر کے سامنے گاڑی رکی۔ ڈرائیور نے ہارن بجایا تو دروازہ کھل گیا۔ میں اندر آیا تو وہاں بہت سے نوجوان تھے۔ سر، وہ لڑکی کمرے میں ہے، باس نے کہا تھا کہ آپ نقاب پہن کے اندر جائیے گا۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے اس نوجوان کے ہاتھ سے نقاب پکڑا اور اپنے منہ پہ پہن لیا۔ انجیکشن دے دیا تھا نا اسے۔ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ نوجوان کہنے لگا جی، وہ بے ہوشی کی حالت میں ہی ہے، وہ بالکل بے بس ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا تھا اور دروازہ بند کر دیا۔ آغا معظم کا کھایا ہوا نمک اپنا خون بہا کر میں حساب کتاب میں برابر کر چکا تھا۔ اب جو حساب آغا معظم کے حصے میں آتا تھا وہ آج کی رات مجھے اگلے 2 گھنٹے میں پورا کرنا تھا۔ میری نظر بیڈ پہ پڑی تو وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔